الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا صدق اللہ العظیم۔ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر آج 36 شروع ہو رہا ہے۔ سلسلہ نمبر 35 کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اہم ترین واقعات جو اس کے بعد پیش آئے ان میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر گزر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا انتظام بنانے کے لیے صحابہ کو آپ لے کر نکلے اور حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے، جو میرے ساتھ اپنی خوشی سے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں تو چلیں۔ 313 سے 314 آدمی حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، جو قسمہ پرسی کی حالت میں پیدل نکلے ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ ڈھالے ہیں، نہ تیر کمان، نہ گھوڑے ہیں، بلکہ پاؤں میں جوتے تک بھی نہیں ہیں۔ اب ابو سفیان کو ڈر تھا کہ قافلہ لٹ نہ جائے، پھر وہ 2 لڑکیوں والا واقعہ پیش آیا۔ زمزم نامی آدمی کو تیز رفتاری والے اونٹ پر دوڑایا اس نے کہ جو تیزی سے بغیر آرام کیے پہنچ جائے، اور بعض اونٹ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ میں بھی اونٹ پر سوار ہوا ہوں، میں نے بھی دیکھا، اور عرب لوگ اس کی بڑی تحقیق کرتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ الگ نسل کے صحراؤں میں اونٹ ہیں، عجیب عجیب اونٹوں کی نسلیں۔ ایک دفعہ بتلایا ایک صاحب نے کہ وہ جب ان کے لیے اونٹ لائے سواری کے لیے تو کہا یہ اونٹ جو ہے اس کی عادت یہ ہے کہ جب یہ ناک سے زور سے سانس کھینچتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 100 میل سفر پورا کر چکا ہے۔ 100 میل کے بعد تو یہ ناک سے زور سے سانس کھینچتا ہے صرف، اور چلنے کا انداز اس کا یہ ہے کہ پانی کا پیالہ، دودھ کا پیالہ بھر کر اس پر رکھ لیں تو نہیں گرے، اور یہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ اور صحرا میں گویا جیپ 4 ویلرز جو گاڑیاں ہیں وہ بھی فیل ہو جاتی ہیں مگر اونٹ نکل جاتا ہے، تو یہ ایسا اونٹ ہے۔ لے گئے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا ہم نے جانور بنایا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیسا اس کو ہم نے پیدا کیا۔ جب مکہ کے قریب پہنچ گیا تو زمزم نے اونٹ کو تلوار سے زخمی کر کے خون اپنے اوپر بھی لگا لیا، اور مکہ پہنچ کر الغوث یا اہل قریشی، مکہ مدد کرو، اب قریشی آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مگر اونٹ دوڑائے چلے جا رہے ہیں، رک ہی نہیں رہا۔ کعبہ تک چلا گیا اور پھر اتر کر کعبے کے اندر چلا گیا، سارا مکہ اس کے پیچھے پیچھے جمع کر لیا، سب آ گئے، اکٹھے ہو گئے، تو کہا ابو سفیان خطرے میں۔ تو جو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا یا اہل الغدر والا کہ ابھی 3 دن نہیں ہوئے تھے کہ یہ زمزم پہنچ گیا، تو پوچھا ابھی سفیان کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو فلاں مقام پر ہوں گے مگر بالکل خطرے میں گھر چکے ہوں گے، اور ہمارے پہنچتے پہنچتے تو ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اب سب اکٹھے ہو کر نکلنے کو تیار ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ گویا کہ ابو جہل کی اصل میں حقیقت میں موت کا وقت آ گیا تھا۔ اب ابو جہل نے تمام جتنے بھی یہ سردار تھے ان کو تیار کیا ابو جہل،
عتبہ، شیبہ، رویہ، ابی بن خلف، سب کو تیار کیا اس نے۔ اب 1000 کا قافلہ تیار ہو کر نکلا، بڑا بڑا اس کے اندر جو ہے نا لڑاکا لوگ تھے، 200 گھوڑے اضافی، ہر آدمی اپنے اپنے اونٹ پر نکلا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک اونٹ پر 2 3 بندے سوار ہوں، بس ایک بندہ سوار ہے۔ 1000 اونٹ ہے، 1000 جنگجو افراد لڑاکا، 200 گھوڑے ایکسٹرا انہوں نے رکھے۔ پھر مغنیات گانے والیاں ہیں، طوائف عورتیں ہیں، یہ الگ ہیں۔ جھنڈے لگانے والی ہوتی تھیں، جو جھنڈے لگاتی تھیں کہ یہ طوائفہ کی نشانی ہوتی تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے۔ اور یہ بھی ساتھ ہوں گی اور مجلسیں ہوں گی، ناچ گانے ہوں گے، اور اگر جنگ ہو گئی تو یہ ہمیں طاقت دیں گی، اشعار پڑھ پڑھ کر۔ اور اب جو ابو لہب تھا وہ نہیں گیا، اس نے اپنے بدلے ایک بندہ بھیج دیا پیسے دے کر۔ اسی طرح امیہ بن خلف نے بھی بہانہ بنا دیا، اس کو اصل میں ایک آدمی نے بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے بد دعا کی ہے، تیرے لیے بد دعا کر رہے تھے تیری ہلاکت کی۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے، مکہ کے اندر میں مروں گا یا باہر مروں گا؟ تو کہا یہ نہیں پتا، بس اتنا پتا چلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑی بری موت تو مرے گا، تو اس نے جانے سے منع کر دیا۔ پھر ابو جہل کو پتہ چلا تو ابو جہل نے بخور اس کے لیے بھیجا، امیہ بن خلف کے لیے، ایک آدمی کو دے کر، اور یہ بخور عرب لوگ جلاتے ہیں خوشبو کے لیے، کہ یہ عود کی لکڑی آگ پر ڈالتے ہیں، یہ سندل، عود، گلاب وغیرہ کا ہوتا ہے، الگ الگ خوشبو ہے۔ اور یہ اصل میں عربوں میں زیادہ تر استعمال کرتی تھی عورتیں شروع سے، اس کو جلا کر وہ اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، لباس پہن کر، تاکہ پورے جسم میں خوشبو آ جائے، اور اس کے شوہر کے لیے مرغوب کرنے کے واسطے ایسا کرتے تھے۔ تو اس نے وہ عود جلا کر نا عمدہ قسم کا امیہ بن خلف کے لیے بھیج دیا کہ بڑا خاص عود آپ کے لیے ابو جہل نے بھیجا، کہ آپ تو عورتوں والی بات کر رہے ہیں، تو گھر بیٹھ کر بخور لگائیں۔ گویا اب تو لوگ ویسے بھی آرام پسند ہو چکے ہیں، عرب بھی دیکھیں تو اے سی کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے، گھر میں، گاڑی میں، ہر جگہ اے سی ہے، بس نہ چلے تو ان کا تو گاڑی سٹارٹ بعد میں کریں اور اے سی پہلے چلا دیں۔ تبھی تو شورش نے کہا تھا نا، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، میخانے یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ اس طرح قافلے نکلے دونوں طرف سے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ لڑائی ہوگی۔ چلتے چلتے ایک مقام ہے عدوۃ الدنیا اور عدوۃ القصویٰ، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا۔ اے مدنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عدوۃ الدنیا جانب شمال میں اور کافر عدوۃ القصویٰ یعنی کہ جانب جنوب میں تھے، اور قافلہ آپ دونوں سے نیچے تھے، قافلے سے یعنی سمندر کی طرف، اللہ نے کیسے انتظام کیا، فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر آپ آپس میں بھی مل کر پروگرام بناتے تب بھی آپ ضرور ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو جاتے، ہو سکتا تھا وہ نہ پہنچ پاتے آتے، یا آپ نہ آ پاتے، لیٹ ہو جاتے، دیر سویر ہو جاتی۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ضرور ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہونا چاہیے۔ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جس نے ہلاک ہونا ہے، برباد ہونا ہے، سمجھ کے بعد، دلیل کے بعد، جان بوجھ کر برباد ہونا چاہتا ہے، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ حق و باطل واضح دیکھ لے، پھر حق اسلام کو قبول کر لے۔ ہم کھولنا چاہتے ہیں ہر بات کو۔ اب جب مکہ سے نکلے تو ان کو ایک فکر ہو گئی، کیونکہ قریش نے بنو کنانہ کے فرد کو قتل کیا تھا، اور بنو کنانہ بدلہ لینا چاہتے تھے قریش سے، اور یہ قبائل میں ہوتا ہے، ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ مر گیا تو بھول جاؤ،
بلکہ ایک آدمی کے باپ کو قتل کیا گیا، اس کا بچہ چھوٹا تھا، کالج میں پڑھتا تھا، تو ماں نے اس کو زیور وغیرہ بیچ کر جرمنی بھیج دیا کہ تمہارا اب آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، میں بھی تمہیں نہیں اب سنبھال سکتی، بچا سکتی۔ پھر وہ تقریباً وہاں اچھی پڑھائی کرتا رہا، ڈگریاں لیتا رہا، 23 سال کا عرصہ اس کا وہاں گزر گیا۔ ماں مر چکی تھی، دنیا بھول گئی تھی۔ وہ واپس آ کر اس نے کلاشن کو خریدی، 2 لوگوں کو کرائے کے قاتل اپنے ساتھ لیے، اور جن لوگوں نے اس کے باپ کو مارا تھا ان کے 13 بندے جا کر اس نے مار دیے کہ باپ کا بدلہ تو لینا ہی لینا ہے، ورنہ لوگ تانا دے کر مار دیں گے۔ تو ابو جہل کو اب خیال آیا کہ اس قبیلے نے تو بدلہ لینا ہے، ہم سب تو اگر نکل رہے ہیں، مکہ خالی ہوگا، بنو کنانہ نے اگر مکے پر حملہ کر دیا ہماری عورتیں تو لے جائیں گے وہ۔ تو اب ابلیس شیطان ایسے موقعوں کی طاق میں رہتا ہے۔ تو ابلیس ایک سردار جو کہ سراقہ بن نوفل تھا، میرے اندازے کے مطابق اس کا نام ویسے سراقہ تھا، اس کی شکل میں آ کر ابو جہل کو کہا کیوں ڈر رہے ہو، کیا بات ہو گئی ہے؟ تو کہا اگر بنو کنانہ نے حملہ کر دیا، ہم مکہ سے باہر نکل رہے، مکہ خالی ہوگا، ہماری عورتوں کو اگر لے گئے، بچوں کو قتل کر دیا تو اب دیکھو شیطان اسے ورغلانے لگ گیا۔ شیطان اس کو کہنے لگ گیا، کیا کہتا ہے کہ انی جار لکم، میں تمہارا ہمسایہ ہوں، میں حملہ نہیں ہونے دوں گا، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا موقع ہے یہ تو قافلے کو بچانے کا، قافلہ لٹ گیا تو تم برباد ہو جاؤ گے، اور جب مسلمانوں کو اتنا بڑا قافلے کے سامان مل جائے گا تو کیا مسلمان خاموش مدینہ میں بیٹھیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مسلمان تو اس لیے سکون سے بیٹھیں گے، مسلمانوں کے پاس تو ساز و سامان نہیں ہے نا، اس لیے تو وہ ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنا بڑا قافلہ آ گیا، انہوں نے لوٹ لیا، تو پھر وہ کوئی سکون سے بیٹھیں گے؟ وہ تو فوری طور پر تم پر حملہ کریں گے۔ تو اسی لیے اب ابو جہل کو ابلیس کے نے جو ہے نا بہکا دیا، اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گیا اور مکہ سے نکل پڑا۔ دوسری طرح ابو سفیان نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا، اپنے قافلے کو سمندری راستے سے، جو کہ غیر معتاد راستہ تھا، وہاں سے اپنے قافلے کو اس نے لے کر جو ہے نا کر دیا، اور بالکل سمندر کے قریب غیر معتاد راستے سے جو کہ پہاڑوں کے عقب میں تھا، وہاں سے لے کر چلنے لگ گیا۔ تو اب مسلمانوں کو یہ قافلہ نہیں دکھ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اب حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نا ان کو لے کر نکلے، معلوم کرنے کے لیے کہ قافلہ کدھر پہنچا ہے۔ تو راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملا، تو اس سے پوچھا کہ تم کیا قافلے کے متعلق کچھ جانتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ویسے تو کچھ معلوم نہیں ہے اس کے معاملے کے اعتبار سے کہ وہ قافلہ کہاں پر ہے یا کس جگہ پہنچا ہے، مگر یہ مجھے پتہ ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس قافلے سے ایک زمزم نامی شخص کو مکہ والوں کو خبر کرنے کے لیے دوڑایا گیا تھا، اور اس نے وہاں پر خبر کر دی مکہ والوں کو، وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لشکر جرار جو ہے وہ نکل چکا ہے، اور میرے مطابق وہ عدوۃ القصویٰ کے مقام پر پہنچ گیا ہوگا، چونکہ ان کے سفر جو ہے وہ اونٹوں پر ہے، لہذا جو حساب کتاب لگتا ہے اس کے مطابق عدوۃ القصویٰ تک پہنچ گیا ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو ہے وہ عدوۃ الدنیا تک پہنچ گیا ہوگا۔ جس طرح سے ان کا قافلہ نکلا ہے تو اس کے انداز کے مطابق جو ہے نا، تو عربوں کے یعنی کہ بوڑھے لوگوں کی اتنے جو ہے نا بالکل اندازے اور حساب کتاب بالکل ٹھیک ہوا کرتے تھے۔ اپنے درس کا اختتام ہم اسی بات پہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سے درس کی ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔